السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحشرهم وما يعبدون من دون اللہ فیقول أأنتم أضللتم عبادی هؤلاء أم هم ضلوا السبیل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 17، 18، 19 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے ضرور یہ سنا ہوگا، ہمارے مسلم سماج و معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ ان کے پیر صاحب، ان کے مرشد صاحب، ان کے بزرگ صاحب جن کے وہ قبر پہ جاتے ہیں، مانگتے ہیں، کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی پکڑ کرے گا، حساب لے گا، تو ان کے پیر صاحب، ان کے جو مرشد ہیں، ان کو چھڑا لیں گے۔ آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا یہ چیز، یہ عقیدہ ہے جو بالکل مسلم ہے۔ سیم ٹو سیم ایسے ہی عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہم لوگ مٹی اور پتھر کے بتوں کو جو پوجتے ہیں، یہ اصل میں نیکوکار لوگ ہیں، یہ فرشتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بڑے قریب ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے، ان کے اوپر چڑھاوا چڑھائیں گے، ان سے اپنی مرادیں مانگیں گے، ان کو ہم اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھیں گے، تو یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو قریب کر دے گا۔ سیم ٹو سیم یہی عقیدہ مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر اس عقیدے کی حقیقت کو اور پھر قیامت کے دن جو اس کا انجام ہونے والا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اور جن کو وہ لوگ اللہ کے سوا پوجتے تھے، جن کے سامنے جھکتے تھے، جن سے مانگتے تھے، ابھی جو مسلمان لوگوں کے درمیان، بہت سارے مسلمانوں کے درمیان جو یہ عقیدہ ہے کہ جو ہمارے مرشد ہیں، جو ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ کل قیامت کے دن رب کے بارگاہ میں مچل جائیں گے اور ہم لوگوں کو چھڑا لیں گے۔ ان کا پروانہ جو ہے وہ جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو ڈالا جاتا ہے کہ فرشتے دیکھ کر کے کوئی سوال نہیں کریں گے، یہ سوچ کر کے نہیں پوچھتے ہیں کہ یہ مرشد اللہ ہے، بلکہ یہ سوچ کر کے پوچھتے ہیں یا ان کے سامنے جھکتے ہیں یا ان سے مانگتے ہیں کہ جو مرشد ہے یہ اللہ کے بڑے قریب ہیں۔ سیم ٹو سیم یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا۔ وہ بتوں کو اللہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ بتوں کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں، یہ فرشتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بڑے قریب ہیں۔ ان کو جب ان کے سامنے جب ہم چڑھاوا چڑھائیں گے، ان سے جب ہم مانگیں گے تو یہ مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیں گے اور قیامت کے دن ہم بچ جائیں گے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں اکٹھا کرے گا، تو ان معبودوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، فیقول، اللہ پوچھے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی بہک گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پوجا ہے، پوج رہے ہیں، پتہ ہے نا، دنیا میں لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو بھی پوجا ہے۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اپنے اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر کے ان کی پوجا کیا۔ آج کے ڈیٹ میں لوگ بہت سارے مٹی پتھر کے بتوں کو، مختلف قسم کے میٹل کے بتوں کو اپنا معبود بنا کر کے ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے پوجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو اکٹھا کرے گا، تمام کو اکٹھا کرے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، مٹی پتھر کے بتوں کو نہیں، کیونکہ وہ تو بول نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عیسیٰ کو اکٹھا کرے گا، سیدنا عزیر کو اکٹھا کرے گا علیہ الصلوۃ والسلام، جناتوں کو اکٹھا کرے گا، فرشتوں کو اکٹھا کرے گا،
اللہ کے سوا جن جن کی پوجا ہو رہی تھی، جیسے کہ ہمارے یہاں بہت سارے بابا پیر صاحب ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، جو اصل میں ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کرے گا اور اکٹھا کر کے پوچھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ ہم مشکل کشا حاجت روا ہیں، ہم تمہاری بگڑی بنا دیں گے، تم ہمارے سامنے جھکو، ہم سے مانگو، ہمارے سامنے جو ہے چڑھاوا چڑھاؤ، تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تم لوگوں کو بچا دیں گے۔ کیا تم لوگوں نے ان کو ایسا کہا تھا؟ دونوں کو آمنے سامنے اکٹھا کیا جائے گا، پوجنے والے کو بھی اور جن کو پوجا گیا ان کو بھی، عبادت کرنے والوں کو بھی اور جن کی عبادت کی گئی ان کو بھی، مرید کو بھی اور پیر کو بھی، مرید کو بھی اور پیر کو بھی، دونوں کو سامنے سامنے کیا جائے گا۔ اور جو پیر صاحب ہیں، جو معبود ہیں، پہلے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ایسا کہا تھا ان لوگوں کو؟ آپ قرآن کریم اٹھائیں گے تو سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 116، 117، 118 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ڈائیلاگ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے عیسائیوں کو ایسا کہا تھا کیا؟ آپ سورہ مائدہ اٹھائیے، آیت نمبر 116 سے لے کر کے 118 تک آپ دیکھیں گے، آپ کو یہ پورا ذکر مل جائے گا۔ آپ سورہ سبا اٹھائیے، آیت نمبر 40، 41، 42 میں ذکر مل جائے گا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ لائے گا، اور ادھر فرشتوں کو پوجا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا، جناتوں کو لائے گا، جناتوں کو پوجا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو لائے گا اللہ تعالیٰ۔ ابھی جانتے ہیں نا ایلومینیٹی جو لوگ کہتے ہیں، اصل میں شیطان کے پجاری یہ لوگ ہیں، ایلومینیٹی یہ لوگ اصل میں شیطان کے پجاری ہیں، وہ شیطانی طاقت کو مانتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو بھی لایا جائے گا اور ان کے پوجنے والوں کو بھی لایا جائے گا، اور پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ ہم مشکل کشا حاجت روا ہے، ہمارے سامنے جھکو، ہم کو پوجو، ہم سے مانگو، تو کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے تم کو بچا لیں گے؟ جب یہ بات پوچھا جائے گا ان لوگوں سے، سبھی سے پوچھا جائے گا، تو اللہ نے جواب میں کہا کہ قالوا سبحانک ما کان ينبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، سارے کے سارے لوگ ایک زبان میں کہیں گے کہ یا اللہ، ہم تو خود آپ کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے، ہم تو خود آپ کے محتاج تھے، آپ کے سامنے جھکتے تھے، آپ سے مانگتے تھے، اگر کچھ پریشانی ہو جاتی تھی تو آپ کو پکارتے تھے، ہم ان کو کیسے کہیں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ہم نہیں کہتے تھے ان کو۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر صرف جو ہے جاندار یعنی عیسیٰ، عزیر، جنات، فرشتوں کو لایا جائے گا، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، مٹی اور پتھر کے بتوں کو بھی لایا جائے گا، اور ان کو بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرے گا، اور سب سے پوچھا جائے گا تو سب بیک زبان ہو کر کے کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہماری یہ مجال نہیں ہے کہ تیرے سوا کسی کو ہم اپنا مشکل کشا حاجت روا بنائیں، ہم کسی کو اپنا کارساز نہیں بنائے، ہم ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں، ہم نے نہیں کہا، انہوں نے خود سے کر لیا ایسا۔ اور پھر یہ بات کہنے کے بعد وہ لوگ کہیں گے وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، وہ لوگ کہیں گے کہ لیکن اے اللہ، تو نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو خوب عیش اور موج کا سامان دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ تجھ کو بھول گئے، اور یہ لوگ ہیں ہی ہلاک ہونے کے قابل۔ پہلے تو انکار کر دیں گے، پہلے کیا کریں گے؟ نہیں ہم لوگوں نے نہیں کہا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بریت کا اظہار کرنے کے بعد یہ معبود لوگ کہیں گے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اصل میں اپنے بربادی کے یہ لوگ خود ذمہ دار ہیں، اور اس کا ظاہری سبب کیا بنا؟ آپ نے خود خوب ان کو مال دیا، آج ہے نا، خوب مال ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کے پاس مال ہے، بنگلہ ہے، کوٹھے ہیں، گاڑیاں ہیں، عیش موج کا سارا سامان ہے، وارڈروب میں جو ہے پیسہ کا جو ہے تھکا رکھا ہوا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ کو بھول گئے۔ کہا کہ آپ نے ان کو خوب سامان دے دیا اللہ، جس کی وجہ سے یہ اسی میں پڑ گئے اور آپ کو بھول گئے، آپ کو بھلا دیا، نصیحت کرنے والوں نے نصیحت کیا، ان کی نصیحت کو ایسے اڑا دیا، پیغمبروں کی دعوت کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا، بس اپنی مرضی کی زندگی گزارنا شروع کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لوگ ہے ہی ہلاک ہونے والے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے یہ بتلا دیا کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے، جن کو پوجا جا رہا ہے، جن کو مشکل کشا، حاجت روا اور بگڑی بنانے والا سمجھا جا رہا ہے، کل قیامت کے دن یہی لوگ انکار کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے نصیحت کرتے ہوئے کہا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، گویا اے کافروں، یاد رکھیے اے کافروں کہا اللہ نے، کیا کہا؟ اے کافروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، اس کے سامنے جھکنا،
اپنی مرادیں اس سے مانگنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ کل قیامت کے دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگوں کو بخشوا دیں گے، یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. کیونکہ اللہ نے یہاں پر کیا کہا؟ اے کافرو فقد کذبتم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. تم لوگوں نے جھٹلایا ہم کو، لہذا کل قیامت کے دن یہ جو تمہارے معبود ہے جو تم بولتے ہو اس کو جھٹلائیں گے، لہذا اس کے بعد تم لوگوں کو نہ تو کہیں سے کوئی مدد مل پائے گی، نہیں اللہ کے عذاب سے بچ پاؤ گے. ابھی دنیا میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نا لوگ ہمارے پیر صاحب ہم کو بچا لیں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تمام ماننے والوں کے گناہ کا بوجھ اپنے گردن پہ ڈال لیا ہے اور کل قیامت کے دن سب کو بخشوا دیں گے. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے. مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں، ہمارے جو بابا صاحب ہیں، کل قیامت کے دن جو ہے اگر ہم ان کے مرشد بن گئے اور ان کا پیالہ پی لیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم لوگوں کو یہ بخشوا دیں گے. جو لوگ مٹی پتھر کی پوجا کرتے ہیں بتوں کی، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. اللہ نے کہا کہ فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. گویا اے کافرو جو تم آج کہتے ہو اس دن تمہارے معبود تم کو جھٹلا دیں گے. آج کہہ رہے ہو کہ ہمارے معبود بچا لیں گے، لیکن تمہارے معبود اس دن جھٹلا دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا کہتے کہتے سوچ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جھٹلا دیں گے. نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. گویا معبود اپنا پلہ جھاڑ دیں گے اور جو لوگ پوجا کرنے والے ہیں وہ پھنس جائیں گے، نہ اللہ کے عذاب کو ٹال پائیں گے، نہ کہیں سے ان کو مدد مل پائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں بالکل وضاحت کے ساتھ کہا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو بھی تم میں سے ظلم کر رہا ہے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ظلم کر رہا ہے، ظلم سمجھتے ہیں نا؟ ظلم جو ہے یہ عدل و انصاف کے مقابلے میں، ایک طرف عدل و انصاف ہے، دوسری طرف ظلم ہے. یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو نبی بنا کر کے بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا. اگر ان کی دعوت ہم تک پہنچی اور ہم نے اس دعوت کو ہٹایا، اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، یہ ظلم ہے. یاد رکھیے گا، نبی کی کوئی بات پہنچی اور ہم نے اس کو سائڈ لگایا، یہ ظلم ہے. یاد رکھیے گا، رسول کی باتوں کا انکار کرنا یہ ظلم ہے. اللہ کے حکم کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنا یہ ظلم ہے. ایمان والوں کو ستانا، ان کا مذاق اڑانا یہ ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنا یہ ظلم ہے. اور اللہ نے ان تمام باتوں کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جو بھی ظلم کر رہا ہے ہم اسے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تو یہ سب باتیں ہیں جس میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے، غیروں کے لیے تو نصیحت ہے ہی، لیکن ان باتوں میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے. ان باتوں کو پڑھے، سنے، سمجھے، غور کرے اور اپنی زندگی کو سجانے اور سنوارنے کی مسلمان کوشش کرے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.